الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ نہ صرف حج اور عمرہ پر روانہ ہونے والوں کے لیے ہے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت، برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ عرفے کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں حج کیا جاتا ہے، باقی مہینوں میں حج نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ مہینے میں قربانی بھی ہوتی ہے، باقی مہینوں میں قربانی نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حج الوداع کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر یعنی قربانی کے دن کو خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا۔ 4 حرمت والے مہینے جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس ماہ کے پہلے 10 دن جسے عشرہ ذوالحجہ کہا جاتا ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذی الحجہ کی راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اسی طرح 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ اور 10 ذی الحجہ یعنی یوم نحر اور قربانی، ان دونوں کی بھی قسم کھائی ہے اور ان کی عظمت بیان کی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جڑ کی اور طاق کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، فجر سے مراد خاص یوم نحر اور قربانی کی صبح ہے اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح امام بخاری، ترمذی، ابن ماجہ ان سب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کسی دوسرے دن کی عبادت محبوب نہیں ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ایک گزرا ہوا سال اور ایک آئندہ آنے والا سال۔ یہ روزہ صرف وہی لوگ رکھیں گے جو حج پر نہیں جائیں گے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن میں اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ ذوالحجہ کی 1 سے 13 تاریخ تک یہ دن بڑے مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں کی ہوئی نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اس لیے ان دنوں میں کثرت سے روزے رکھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، استغفار کریں اور سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں تاکہ آپ کے گناہ سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جائیں۔ ان دنوں میں صدقہ کریں، حمد و ثنا اور تکبیر کریں۔ ان دنوں میں سب سے پہلے آپ کے گناہوں کی توبہ کریں اور نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن کثرت سے پڑھیں۔ آپ شروع کے 9 دن روزہ رکھیں یا کم سے کم عرفے کے دن کا روزہ رکھیں۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے قربانی کریں اس مال میں سے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے دنوں سے افضل ہے۔ اس کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اللہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے مہینے میں سب سے زیادہ محبوب شروع کے 10 دن ہیں اور ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب قربانی کا دن ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، کثرت سے توبہ کریں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان 10 دنوں میں کثرت سے ان کی عبادت کرنے والا بنائے اور ہمارے عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔